أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ حضرات صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ بھئی واقعی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی عادتیں تو سنیں کیسی ہیں۔ یہ صحابہ، اہل بیت، یہ سب لوگ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بیچارے تو چھوٹے چھوٹے جانداروں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ کیا بھئی کہتے ہیں کہ ہم فلاں قسم کی مچھلی نہیں کھائیں گے۔ بھئی کیوں نہیں کھاؤ گے؟ بھئی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مچھلی چوہا کھا رہی تھی۔ اچھا بھئی کب ہم نے اسے پکڑا، اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں سے چوہا نکلا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مچھلی دریا سے باہر نکل کر آ جاتی ہے اور چوہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتی رہتی ہے؟ نہیں، یہ نہیں۔ چوہا ادھر نزدیک گیا ہوگا، پھر کھا لیا ہوگا۔ ارے بھی غلطی ہو گئی، ایک بار کھا لیا پھر کبھی نہیں کھائے گی۔ آپ اس پر حرام کا فتویٰ تو نہ لگائیں۔ ساری بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی رہتی ہیں، تو اس طرح مچھلیاں حرام تو نہیں ہو جاتی؟ جب ہیں ایسی کہ وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، اگر ایک آدھ بار کہیں ہو گیا، کوئی چوہا نزدیک پہنچ گیا اور اس نے کھا لیا اور آپ نے حرام کا فتویٰ لگا دیا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی عادت ہے کہ انہوں نے ایک مچھلی کو معاف نہیں کیا، اور اس سے آگے سنیں، ان لوگوں نے بیچارے خرگوش کو بھی معاف نہیں کیا، اس پر بھی حرام کا فتویٰ لگا دیا۔ کیوں بھئی؟ بس ان کی مرضی، حرام ہے سو حرام ہے۔ اچھا بھئی، تم نے حرام کا فتویٰ لگا دیا، نہ کھاؤ، لیکن آگے سنیں، انہوں نے اس پر بھی بیچارے خرگوش کو، چھوٹے سے جانور کو معاف نہیں کیا، بلکہ حد سے گزر گئے کہ کوئی بھول کر خرگوش کے ساتھ نہ جائے، اور ایسا گھنونا الزام بیچارے خرگوش پر لگایا کہ اللہ کی پناہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کھانا ثابت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خرگوش شکار کر کے پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہدیہ، وہ تحفہ قبول کیا اور اس میں سے تناول فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کا تحفہ قبول بھی کیا، اور اس میں سے جو رانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکا کر پیش کی گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھائیں۔ یہ تو تھا نبی کا عمل، اور اس کے مقابلے میں ان کا عمل، جن سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کو برا نہ کہیں، ان کی عادت دیکھیں۔ ایک نمونہ بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ جو شخص خرگوش پالے گا، یعنی جس گھر میں خرگوش پلے گا، 5ویں اور 6ٹھے امام کی حدیث ہے۔ یہ پتہ نہیں ان کو بیماری کیا ہے کہ اپنی ہر بات کو، جن لوگوں کو انہوں نے امام بنا کر پیش کیا ہے، ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جو بھی جھوٹ بولیں گے ان پر تھوپ دیں گے۔ بھئی جھوٹ بولنا ہے، جو کچھ کہنا ہے تم ہی بول رہے ہو، تم ہی کہو، اپنے فتوے لگاؤ۔ نہیں، یہ ان لوگوں پر تھوپ دیں گے، ان بیچاروں پر جن کو انہوں نے امام بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی حدیث ہے کہ جس گھر میں خرگوش پلے گا، اس گھر کی کوئی ایک عورت ضرور بد کردار بنے گی۔ خرگوش کے لیے ہے کہ جس کے گھر، معصوم فرماتے ہیں 5ویں مولا اور 6ٹھے مولا کی حدیث ہے کہ جس کے گھر خرگوش پلے گا، اس کے گھر کی کوئی ایک عورت بد کردار ہو جائے۔ دیکھیے، انجانے میں جو پہلا مسئلہ الگ ہے، لیکن ہر چیز کو پالنے سے پہلے دیکھیے کہ اس کا پالنا صحیح ہے یا نہیں، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس چھوٹے سے بیچارے جانور کا اتنا بڑا قصور کہ آپ اسے پالنے بھی نہیں دیتے۔
कि अगर किसी घर में खरगोश पाल लिया गया तो उस पर इतना बड़ा जुर्म हो गया उस घर का कि अब क्योंकि ये बहुत बड़े गुनहगार हैं, इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, जैसे कोई कत्ल कर दिया हो, तो इस घर का क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि इन्होंने एक खरगोश बेचारे को पाला है, उसे कुछ खिलाया है, उसे कुछ पिलाया है, इस वजह से इस घर की कोई ना कोई एक औरत बद किरदार बन जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये है इन लोगों की फितरत कि ये छोटे से जानवरों को भी माफ़ नहीं करते, उनको जो शख्स पालेगा उसको माफ़ नहीं करते कि वो बद किरदार बन जाएगी औरत जिसके घर में खरगोश पला हो। तो आप देखें कि जो लोग एक मछली को माफ़ नहीं कर सकते, एक खरगोश को माफ़ नहीं कर सकते, और जो शख्स उस खरगोश बेचारे को, छोटे से जानवर को, अल्लाह की मखलूक को, बेजुबान जानवर को अपने घर में पालेगा तो उसने क्योंकि बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए उस घर की एक औरत ज़रूर बद किरदार बन जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये है इन लोगों की फितरत जिनसे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो किसी तरह सहाबा पर तबर्रा करना छोड़ दें, उन्हें बुरा भला कहना छोड़ दें। अरे भी गौर करो, जो लोग अल्लाह की ऐसी मखलूक जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बड़े अमन से बड़े प्यार से रह रहे हैं और छोटे से जानदार हैं, ये लोग उनकी भी मुखालफत करते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, और इस पर यह कि जो शख्स उन्हें पालेगा वो भी बुरा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये है इन लोगों की फितरत, और आप इनसे उम्मीदें लगाते हैं, तो आप इनसे उम्मीदें लगाना छोड़ दें। ये इनकी फितरत में दाखिल है कि ये किसी को भी माफ़ नहीं करते, और ये भी इनकी फितरत में शामिल है कि जो चीज़ शरीयत इस्लामिया में, शरीयत मुहम्मदिया में हराम है वो इनके लिए हलाल है, और जो चीज़ शरीयत मुहम्मदिया में हलाल है वो इनके लिए हराम है। ये है इनका दीन, ये है इनकी फितरत, ये है इनका निज़ाम, ये है इनकी शरीयत, और आप इनसे उम्मीदें लगाते हैं।